السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خاصۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا۔ انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان۔ میں عمدن کہہ رہا ہوں، انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا۔ بعدہ لکھوں کا انگن درود و سلام ہو رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد، حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک لفظ کا ذکر بار بار کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انسان بنایا، مسلمان پھر مسلمان۔ دیکھیں، انسان بن کے جینا یہ بھی ایک بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت سورۃ الانسان ہے، پتہ ہے نا؟ سورۃ الانسان، جس کو ہم اور آپ سورہ دہر کے نام سے جانتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے چیلنج کرتے ہوئے کہا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان اپنا ماضی بھول گیا؟ انسان کو وہ زمانہ یاد نہیں رہا؟ هل أتى على الإنسان، کیا انسان پہ وہ زمانہ نہیں آیا؟ لم يكن شيئا مذكورا، قابل ذکر چیز نہیں تھا، ہے نا؟ اللہ نے ہم کو اور آپ کو ماشاءاللہ، شیخ زبیر مدنی کو ماشاءاللہ اللہ نے ایک اچھی صلاحیت کا مالک بنا، ہے نا؟ خالد بھائی کو ایک الگ صلاحیت کا مالک، محمد بھائی کو الگ صلاحیت، شیخ فیاض کو الگ، یعنی اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ایک الگ الگ خوبی کا مالک بنا۔ اچھا، بحیثیت انسان صرف اس انداز سے جینا کوئی جینا ہے؟ ہاں، اللہ تو کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس کی زندگی میں اسلام نہیں، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ورنہ ہم سے زیادہ دھن دولت میں، ناز و نعم میں، منسپالٹی سے لے کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب پر کون فائز ہیں؟ وہ لوگ جو اسلام کی تعلیمات سے محروم ہیں، شرک یا کفر میں مبتلا ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں۔ آج وہ لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب پر ہیں،
کسی کا ترقی کر جانا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ خود اللہ رب الجلال والاکرام نے قرآن مجید پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کے آخر رکوع میں کہا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ پیارے نبی، ان نافرمانوں کی چلت پھرت آپ کو دھوکے میں نہ رکھنے پائے، بس تھوڑا سا فائدہ، اس کے بعد یہ جہنم کے حوالے۔ اللہ کا شکر ہے نا، اللہ نے انسانیت کی بھیڑ میں مجھ کو اور آپ کو اسلام کی دولت دیا۔ جینے کے لیے مسلمان 160 سے 170 سے 200 کروڑ جی رہے ہیں۔ کس قسم پرسی میں جی رہے ہیں، کن حالات میں جی رہے ہیں، کس انداز میں جی رہے ہیں۔ اگر شاعر کی بھاشا میں کہا جائے، زبان میں کہا جائے، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر، ہے نا۔ اتنے فتنے آ رہے ہیں، اتنے حالات بدل رہے ہیں، اتنے قانونی شکنجے میں کسنے کی کوششیں ہو رہی ہیں منصوبہ بند انداز سے، کبھی SIR کے نام پر، کبھی کسی اور نام پر، لیکن اس کے باوجود آج مسلمان توحید سے دور ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح اور سچے تعلیمات سے دور ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہے۔ اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنی ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملا، ان کے لیے امن ہے۔ امن توحید پرستوں کے لیے، لیکن آج توحید والے کتنے ہیں بابا؟ شرک کا روبر دبدبا ہے، آج شرک کا بازار گرم ہے۔ کہاں سے امن آئے گا؟ کہاں سے شانتی آئے گی؟ اللہ اکبر، سوچو میرے بھائی۔ دوسرا، آج جو مسلمانوں پر نحوست چھائی ہوئی ہے، یا مسلمان آج جس قسم پرسی میں جی رہے ہیں، جس انداز سے جی رہے ہیں، 1400 سال پہلے قرآن مجید کے اندر یہ ایک وارننگ آئی ہے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 18 سورہ نور کی سیکنڈ لاسٹ یا تھرڈ لاسٹ آیت شریف، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، ان کو بچ کے رہنا چاہیے، جیسے کنڑ میں بولتے ہیں نا کہ اچر کسری، ہے نا، یعنی ان کو بچ کے رہنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے جو جان بوجھ کر پیارے نبی آپ کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ان تصیبہم فتنہ، کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ آج امت مسلمہ فتنوں میں بھی ہے، جتنے فتنے امت مسلمہ میں ہیں، اور نئے نئے فتنے کریٹ ہو رہے ہیں، نئے نئے فتن آ رہے ہیں، اور جتنا امت مسلمہ مساجد سے لے کر، مدارس سے لے کر، تنظیموں سے لے کر جماعتوں تک فتنوں کے نرغے میں ہے، اللہ ہی رحم فرمائے، ہے نہیں ہے؟ کیوں بابا؟ سنت کی خلاف ورزی، چاہے ہم کریں، کوئی بھی کرے، 1400 سال پہلے۔ ان لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے جو جان بوجھ کر آپ کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ان تصیبہم فتنہ، کسی فتنوں کا شکار نہ ہو جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ توحید سے محرومی کی وجہ سے یہ حالت ہے، سنت صحیحہ کے سے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو اس ماحول میں بھی توحید کی سمجھ دیا، سنت صحیحہ کا عامل بنایا۔ الحمدللہ ایسے علماء ربانی کے صحبت میں بیٹھنے، کچھ سیکھنے اور سکھانے کا تو اللہ نے توفیق بخشا، ورنہ کتنے لوگ آج معاشرے میں جی رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بلڈر ہیں، ڈیولپر ہیں، مادی ترقیات کے حامل ہیں، اور کئی وسائل زندگی ان کے پاس ہے، دنیا کے اندر اپنا ایک شناخت رکھتے ہیں، لیکن توحید سے محروم ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ قرآن مجید پارہ نمبر 9 رکو نمبر 12 سورہ اعراف آیت نمبر 179، آیت نمبر 179 اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور البتہ تحقیق کے ہم نے جہنم کے لیے کچھ مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ کون ہے وہ؟ من الجن والانس، کچھ جنوں میں سے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے، ان کا تعلق جنوں سے بھی اور انسانوں میں سے۔ کون ہے وہ؟ لہم قلوب،
لا یفقہون بہا، دل ہیں سمجھنے سے قاصر. ہر حق اور باطل کی تمیز نہیں بابا، اصلی دین نقلی دین کی تمیز نہیں. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، بس میاں مٹو بنے، چلو بھائی پیس چاہیے، وہ چاہیے، لوگوں میں گھل مل کر رہنا چاہیے، فلاں چاہیے، ٹھیک ہے بابا، کون کہے. لیکن آخرت کا کیا ہوگا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں سمجھنے سے قاصر. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دیکھنے سے قاصر. ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں لیکن حق اور باطل کو نہیں دیکھ رہے، سچ اور غلط کی تمیز نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سننے سے قاصر. اللہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اولئک کالانعام، یہ انسانی معاشرے میں، یہ مسلم سوسائٹی میں، یہ انسانی معاشرے کے اندر، اولئک کالانعام، یہ انسان نما جانور ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، دلیل میں نے آپ کو دیا. اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں. کیوں بابا؟ اولئک ہم الغافلون، یہ اپنے انجام سے غافل ہیں. آج کتنے نہیں ہیں جی؟ کتنے کیا؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتاب و سنت، شدھ اسلام، خالص اسلام، توحید والا اسلام. ورنہ میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں، خالد بھی جانتے ہیں، جس وقت میں منگلور سے آیا تھا یہاں پر 2000 میں یا 2001 کے. آج الحمدللہ ماشاءاللہ بھی میں شیخ عبدالوہاب صاحب سے سنا تو ماشاءاللہ 8 سے 10 توحید کے، اللہ کرے کہ اور توحید پھیلے اور کتاب و سنت کا بول بالا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اور وسائل عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو توحید والا بنائے. یہ تمہیدی باتیں تھیں. اب فکر آخرت، اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید پارہ نمبر 28 کی دوسری صورت، سورۃ الحشر، آیت نمبر 18، 19 اور 20 کے اندر پیغام دے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور ایمان والے تو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے نا. ہاں، بے ایمان لوگ اللہ سے ڈر سے دور رہتے ہیں، ورنہ ایمان والے تو اللہ سے ڈر. اللہ نے کہا نا سورہ انفال کی دوسری آیت کے اندر، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر آ جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، آیات ربانی سنتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر حال میں وہ رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. ایمان والے آلریڈی ڈرنے والے تھے. ایسے ایک نہیں، کئی مثال ہے قرآن کی مجید. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، ایمان والے نرم اور گرم بستروں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوف بھی ہے اور طمع بھی ہے، حرص بھی ہے. ایمان والوں کی رسول پوری رات تان کر سونے والے نہیں ہوتے. وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، یہ رات میں بہت کم سوتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ الصبح اٹھتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں. یہ مومنوں کی نشانی اللہ نے بتایا. ایسے دسیوں آیتیں آپ کو ملے گی. مومن فی نفس ہی بذات خود ڈرنے والا ہوتا ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں دنیا میں صرف مومن نہیں جیتا نا بابا، مسلمان بھی جیتے ہیں، منافق بھی جیتے ہیں، دیگر اقوام والے بھی جیتے ہیں، لیکن اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. ورنہ قرآن مجید میں یا ایھا الناس بھی کہا ہے، یا اہل الکتاب بھی کہا ہے نا، یا ایھا الکافرون بھی کہا، لیکن اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو.
اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، تم میں سے ہر نفس دیکھ لے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، کھان پان سے، حرکات اور سکنات سے، چال اور چلن سے، چلت اور پھرت سے، اللہ سب واقف ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو لوگ اللہ کو بھول گئے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، خود اللہ نے ان کو ان کے نفسوں سے فراموش کر دیا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر ہو نہیں سکتے۔ اصحاب الجنتی ہم الفائزون، جنتی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کتنا پیارا اللہ نے، ایمان والو اللہ سے ڈرو، کل کی فکر آج کر لو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر 2، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 میں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو ارادہ کرے، ارادہ بھی آخرت کے متعلق ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کوشش کرے ویسے جیسے کوشش کرنی ہے، ایسے ہی لوگوں کی کوششیں قابل قدر ہیں اللہ کی نظر میں، ارادہ آخرت کا۔ اور اللہ نے کہا نا، بل توثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو پریفرنس دے رہے ہو، اہمیت دے رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی چیز بھی ہے۔ اور کتنی آیتوں میں فکر آخر، ابھی شیخ صاحب نے ماشاءاللہ مختصر لیکن بڑا جامع انداز سے آپ نے پیش کیا۔ مکی صورتیں کے اندر یہی پیغام ہے، آخرت کی فکر۔ آپ اندازہ کرو، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹوٹل 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء، 1,24,000 تو معروف اور مشہور ہے، 1,24,000 کم اور بیش اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان میں سے 1,23,000 سے زائد، ہو سکتا ہے میرا اگر حافظہ قطع کر جائے تو شیخ مدنی صاحب یا دیگر علماء اصلاح کر دیں گے، میں اپنے سمجھتا ہوں کہ 1,23,000 سے زائد انبیاء چاہے بنی اسرائیل ہو یا پیارے نبی ہو، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آتے، اسی لیے ابو الانبیاء کہا گیا ان کا، نبیوں کے باپ۔ 1,23,000 سے زائد نبیوں کے باپ ابو الانبیاء۔ کیا فکر تھی، کیا پیغام تھا، کیا کہتے تھے؟ قرآن مجید پارہ نمبر 19 سورہ شعراء رکو نمبر 9، پارہ نمبر 19 کا رکو نمبر 9 اٹھا کر دیکھیے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کر جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا، جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام۔ کیا فکر ہے؟ اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کر جس دن تو لوگوں کو اٹھائے۔ صحیح مسلم کے اندر سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی موٹی چٹائی، پہلے بوری ہوتے تھے ہمارے بچپن میں، ماشاءاللہ آج ہمارے بچوں کو بہترین قالین نصیب ہو رہے ہیں، ہے نا؟ بچپن میں بوری، ماں پیٹ لال ہوگی بچے کی بول کے، ہے نا؟ بوری کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ریلیکس لینے کے لیے، تھوڑا سستانہ دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی اپنی مبارک پیٹھ کو لگاتے تو کیا کہتے؟ اللہم قنی عذابک،
یوم تبعث عبادک اللہ، اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی پر عذاب ہے بابا؟ اللہ کے نبی پر عذاب ہے؟ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شفیع المذنبین، ساقی کوثر ہے، شافع روز محشر ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک اللہ، اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود سے کہتے ہیں، ابن مسعود قرآن پڑھو نا، قرآن پڑھو نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پیارے نبی اس دن آپ کا کیا حال ہوگا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس دن کا کیا حال ہوگا جب ہر امت کے ساتھ ایک گواہ کو لایا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ساری امتوں پر گواہ بنائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے زار و قطار آنسو روا دوا ہو گئے۔ ابن مسعود بس کرو بس کرو۔ کیوں؟ ایک احساس کہ کل آپ کا کیا حال ہوگا، کل آپ کا کیا حال ہوگا۔ اور آج ہم، وہ ہمارے کنڑ زبان میں بولتے ہیں نا، کل پتھر کو بولتے ہیں۔ آج ہمارے دل بھی پتھر ہو گئے۔ ہم سوچ رہے ہیں بابا کل تو بہت دور ہے نا، ابھی تو میری عمر فلاں ہے، ابھی تو فلاں ہے، نہیں معلوم بابا کل سورج کے نکلنے سے پہلے بھی شروع ہو سکتا ہے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی کل کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری دعا سکھائی ہے نا، بچے کو یاد ہے، سوتے وقت کیا دعا پڑھتے بیٹا؟ ابن عبد الوہاب، سوتے وقت کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، ہے نا؟ بچے کو دعا فار سلیپنگ، بچے کو یاد ہے۔ کبھی غور کیا ہے اس دعا پہ؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہم بسمک، اللہ تیرے نام سے، اموت میں مر رہا ہوں، ورنہ انوم ہونا چاہیے نا، نامہ انوم سے، ہاں انوم ہونا چاہیے، میں سو رہا ہوں، انوم نہیں ہے۔ پوچھئے شیخ صاحب سے، اگر میں معنی غلط کر رہا ہو سکتا ہے، ہمارے بڑے شیخ لوگ۔ اللہم بسمک، اللہ تیرے نام سے، اموت میں مر رہا ہوں۔ واو، اب کس معنی میں آتا ہے شیخ صاحب وغیرہ جانتے ہیں۔ اور تیرا کرم، تیری نوازش، تیرا احسان، تو نے مجھے جینے کا موقع دیا، اللہ اٹھوں گا، اگر تو نے موقع نہیں دیا تو نہیں اٹھ سکوں گا۔ میں آیا ہوں گلبرگہ سے، نہیں معلوم کہ میں ابھی جا کے سوؤں گا، کل میں اٹھوں گا یا میرا جنازہ جائے گا، نہیں معلوم۔ اسی لیے صبح اٹھتے ایک بندے مومن کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی، تعریف اللہ کی، تعریف اللہ، تیرا شکر ہے، تیری اتنی تعریف ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ احیانی، تو نے مجھے زندگی دی، کہ بعدما اماتنی، میں مر چکا تھا، چاہے تو میری روح کو لے سکتا تھا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری جان کو لے کر میری بیوی کو بیوہ نہیں بنایا، میرے بچوں کو یتیم نہیں بنایا، میرے کاروبار پہ بریک نہیں لگایا، میرے ہنستے کھیلتے خاندان کو روتا اور بلکتا ہوا نہیں چھوڑا۔ تیرا کرم ہے اللہ، تیرا کرم ہے اللہ۔ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی، تعریف اس اللہ کی جس اللہ نے موت کے بعد زندگی دی۔ کیا گارنٹی ہے میری؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ میرے کندھے پہ تھا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں یا ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ابن عمر دنیا میں اس انداز سے جینا جیسے اجنبی جیتا ہے یا راہگیر جیتا ہے،
نہیں معلوم اس گوا کے روٹ سے آپ کے مڈگاؤں اسٹیشن سے کتنے لوگ ملک کے کونے کونے میں جاتے ہوں گے, کتنے لوگ نارتھ سے ساؤتھ آتے ہوں گے, کتنے ٹرینیں گزرتی ہوں گی, ان فلائٹوں میں دنیا کے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہوں گے, نہیں معلوم. اے ابن عمر دنیا میں کانک غریب او عابر سبیل, اجنبی ہو. آج پاپلٹی تھوڑا بہت کرو, واٹس ایپ تھوڑا بہت سیلفی, ہر چیز میں ہے نا. ایک شاعر کا ایک شعر یاد ہے, وہ پورا نہیں آ رہا ہے. کعبہ خود اس چکر میں ہے کہ یہ لوگ کس چکر میں ہیں. آج حال یہی ہو گیا نا. اللہ رحم فرمائے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, اجنبی بن کر جیو, راگیر کی طرح جیو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دولت کمائی, کون سے وسائل زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابن عمر اپنے آپ سے کہتے ہیں وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ, جب تم صبح کرو یہ مت بتاؤ شام بھی نصیب ہوگی, شام کرو یہ مت بتاؤ صبح بھی نصیب ہوگی. جب میری اور آپ کا کل اتنا قریب ہے تو ہماری عبادتوں میں ذوق ہونا چاہیے, عبادتوں میں مداومت ہونا چاہیے, ہمارے اندر انابت اللہ کا جذبہ ہونا چاہیے. رات دن ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا رب اس سے راضی رہے. کہاں ہے آج؟ غافل ہیں, مدہوش ہیں. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے نا, کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل, کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل, اے تکیہ گہوارہ یہ بستر نہ رہے گا. دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے, دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے, چاہے تو بدی مول لے یا نیکی کما لے. اللہ نے کہا نا قرآن میں جو ہدیناہن نجدین, ہم نے دونوں راستے بتا دیے, اما شاکرہ و اما کفورہ, چاہے تو شکر گزار بندہ بنے یا ناشکرہ بنے, یہ بندے کا اپنا اختیار ہے. ہم نے دونوں راستے بتا دیے. اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل, اے تکیے گہوارہ یہ بستر نہ رہے گا. دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے, چاہے تو بدی مول لے یا نیکی کما لے. آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے, آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے, تب تو ہی بتا کون تجھے آ کے سنبھالے. سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے, سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے, اور لا کے تجھے کر گئے جنگل کے حوالے. ہے نا, بابا کروڑوں کی سمپتی کیوں نہ بنا لو, بڑی بڑی بلڈنگوں کے کیوں نہ مالک بن جاؤ, بڑی بڑی کاروں میں کیوں نہ گھومو, کیا لائے تھے, کیا لے کے جائیں گے, کیا لائے تھے, کیا لے کے جائیں گے. قرآن سے پوچھو, جواب موجود ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, تم ہمارے پاس آؤ گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, اور تحقیق کہ تم ہمارے پاس آؤ گے اکیلے اکیلے. کما خلقناکم اول مرہ, جیسی پہلی پوزیشن میں تم دنیا میں گئے تھے. ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار کہتے ہوئے آئے تھے, ہنستے کھیلتے ہوئے آئے تھے, ناچتے کودتے ہوئے آئے تھے. نہیں بابا ٹیم میں چاں کہتے ہوئے آئے تھے, آنکھوں سے آنسو روا دوا تھے. اسی لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا, اے حضرت انسان سوچ, تو ایک ایسا بدنصیب تھا جس وقت تو دنیا میں آ رہا تھا تیرے آنکھ سے آنسو روا دوا تھے, تو رو رہا تھا, تیرے پریوار والے خوش تھے. اب تو دنیا سے اس حال میں چلنا کہ تو ہنس رہا ہوں, اور تیری جدائی پر تیرے پریوار والے رونے والے ہو جائے. یقیناً ہر کوئی کسی کا باپ ماں بیوی بچے جاتے تو کوئی خوشی سے نہیں بھیجتا, آنکھوں سے آنسو روا دو. تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا جب تو دنیا میں آ رہا تھا تیرے آنکھ سے آنسو رواں دواں تھے, اب تو دنیا سے اس حال میں جانا تو ہنس رہا ہو. کوئی ہنستے ہوئے جائے گا ماں کو چھوڑ کر, بیوی کو چھوڑ کر, پراپرٹی کو چھوڑ کر, بچوں کو ہنستے ہوئے جائے گا؟ ہاں جائے گا بابا.
کب جائے گا؟ جب حسن عمل ہو، حسن اخلاق ہو، مقصد زندگی کو پہچانے. جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید پارہ نمبر 29 کی دوسری آیت میں کہا الذی خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے. ایکم احسن عملا، تم میں اچھے عمل والا کون ہے. حسن عمل کے لیے پیدا کیا ہے، منمانی زندگی کے لیے نہیں. کھاؤ کھلاؤ بتی بجھاؤ عام لوگ جیسے جیتے اس کے لیے نہیں. اس کے لیے آئے ہیں تو انجوائمنٹ، آئے ہیں تو یار کچھ کرنا چاہیے، ہے نا؟ نہیں بابا، اس کے لیے نہیں. مومن اس کے لیے نہیں. اور لوگ جی رہے ہیں کہ جینے دو، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا نقطہ نظر بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ہم دنیا کے لیے نہیں، ہم آخرت کے لیے پیدا کیے، ہے نا؟ اسی لیے دیکھیں بخار ہم کو، سردی ہم کو، طرح طرح کی بیماری ہم کو. جانوروں کو نہیں نا. کبھی دیکھا جانوروں کو بخار آئی، سردی ہوئی، کینسر ہوا جانور کو، ہاں ہارٹ ہوا جانور کو، کچھ ہوا؟ کبھی سنا آپ نے؟ ساری بیماریاں کیوں؟ جانور ہی دنیا کے لیے ہیں، ان کے آخرت میں کوئی جزا نہیں ہے. لیکن انسان دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے ہے. یہ سارے پرابلم. اب ظاہر بات ہے جب مجھ کو یہ دنیا راسی نہیں آئے گی تو کیا کریں؟ تو ہم اور آپ آخرت کے لیے، یہ ہم کو سوچنا چاہیے. یہ ہماری پریارٹی ہے. الدنیا للمؤمن سجن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور نافرمانوں کے لیے باغ و بہار ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالیا، جب حضرت عمر آئے، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، پوری پیٹھ لال ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت عمر کے آنکھ سے آنسو آ گئے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول سبحان اللہ، آپ حکم دیجئے نا، ہم صحابہ ہیں، کوئی موٹا گادھا بنا کے لائیں گے. کیا کہا تھا؟ ما لہذا الدنیا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا ہے، کیا سروکار ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریارٹی. اور آج ہم کو بابا آئے ہیں تو بیوی بچوں کے لیے، آئے ہیں تو کچھ کرنا ہے. اب یہاں پر حلال حرام سب تمیز کھو رہے ہیں، ہر چاہمت در گھسیٹ، جیسے چاہیں ہم لوگ جی رہے. ایسے کہ بھئی نہیں، بلکہ دنیا میں کتنی بھی سمپتی ہم بنا لیں، دنیا میں کتنے بھی شان و شوکت کے بنگلے میں ہم رہ جائیں، میری اور آپ کی اولاد مجھ کو اور آپ کو 2 گز زمین کا ٹکڑا، 2 گز کفن کا کپڑا، اس سے زیادہ سنمان ہوگا؟ اس سے زیادہ عزت افزائی؟ کتنے بھی کروڑوں کی سمپتی بنا لے، کتنے بھی بڑے سے بڑے فلائٹ میں رہیں، کتنے بھی اچھی سے اچھی گاڑیوں میں رہیں، یقین مانو میرے اور آپ کا یہ گلاس نکال لیں گے، واچ نکال لیں گے، موبائل چھین لیں گے، ساری چیزیں. میری اور آپ کی اولاد کتنا بھی مجھ سے اور آپ سے پیار کرتی ہو، ہے نا، 2 گز زمین کا ٹکڑا، 2 گز کفن کا کپڑا، اس سے زیادہ سنمان نہیں، اس سے زیادہ عزت افزائی نہیں، ہے نا. ارے بابا بڑے بڑے حکمران آئے، کیا لے کے گئے؟ ہاں آپ کدمبا کے راشٹر میں رہتے ہو، کیا لے کر گئے کدمبا والے؟ کیا لے گئے بڑے بڑے لوگ؟ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال با عبرت، گورے غریباں قبرستان، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال با عبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیرے دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں گئی تیری شان حکومت. ہے نا، نظام سرکار حیدرآباد کی تھی، لیکن یہاں تک ان کا یہ تھا. بھی اس سے پہلے والے سفر میں کسی نے بتایا کہ آپ کے نظام یہاں تک، کہاں گیا آج وہ نظام؟ حیدرآباد تو رہ گیا، لیکن کہاں گئے اس کے نواب؟ قطب مینار رہ گیا، کہاں گیا قطب الدین ایبک؟ ارے بیوی کی محبت میں تاج محل بنا کر کے دنیا کے 7 عجائب میں دینے والا شاہ جہاں کہاں گیا؟ ہے نا، گول گنبز، بیجاپور کے عادل شاہی حکمران کہاں چلے گئے؟ کیا لے کے؟
ارے ہم اور آپ خوش نصیب ہیں بابا، اگرچہ کچھ بھی نہیں لیکن توحید ہے، سنت صحیحہ کے عامل ہیں، 5 وقت نماز کی پابندی، الحمدللہ۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کہہ رہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کی فکر آج کر لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا، من اکیس الناس یا رسول اللہ، اللہ کے نبی عقل مند کون ہے؟ کون ہے عقل مند؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل ما بی بعد الموت۔ عقل مند وہ جو اپنے نفس کو جھکا کر کے چلتا ہے اور موت کی بعد والی زندگی پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ والعاجز من اتبع ہوا، بے وقوف، میں نہیں بول رہا ہوں بے وقوف بول کو، برا مت ماننا مول صاحب کیا وہ ایسا بول رہے ہیں ملک کو، میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ والعاجز بے وقوف من اتبع ہوا، خواہشات نفسانی کا غلام بنا بیٹھا ہے، وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ سے بڑی امید، میرا اللہ جی جنت میرے بابا کیجیے، میرے کو نہیں بھیجا تو کسی اور بھیجتا جی، میں مسلمان نہیں کیا جی۔ اتنی آسان جنت ہے، اتنی آسان اس سے کامیابی ملے گی؟ ہاں، قرآن پڑھو، پارہ نمبر 2 رکو نمبر 10، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سوچ رہے جنت یوں ہی مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، جبکہ تم پر وہ حالات آئے نہیں ہیں، تم سے پہلوں پر ایسے ایسے حالات آئے کہ فقر و فاقہ کا شکار ہو گئے، تکلیفوں کے حوالے ہو گئے، قدموں سے زمینیں کسک گئی، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ وقت کے پیغمبر اور ان کے ماننے والے یہ کہنے لگے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد۔ آج ہم بڑے شانتی میں گزر رہے ہیں، بہت امن میں گزر رہے ہیں، اور جنت یوں ہی نہیں ہے، کوئی ممی ڈیڈی ہاؤس نہیں ہے کہ یوں ہی مل جائے گی۔ سوچو میرے بھائیو، اسی لیے اللہ کا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کی فکر آج کر لو۔ اصل میں جب سے موبائل آ گیا ہے نا، انڈیپینڈنسی زیادہ آ گئی، سوچ میں، کھان پان میں، چال ڈھال میں، ہے نا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے بولے ہمارے بابا نہیں بولتے، انہوں کون بولنے والے، ہے نا۔ گھر کی عورتیں بولتے میرا مرد نہیں بولتا، یہ ساس کی کیا کاٹ لگی ہوئی ہے نا۔ کیا خالد بھی صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ انڈیپینڈنسی زیادہ آ گئی، لاؤبالی پن زیادہ آ گیا، آزادی، کھانے میں آزاد، پینے میں آزاد، ہے نا، کمانے میں آزاد، ہر چیز میں آزاد، انڈیپینڈنسی زیادہ ہو گئی، ہے نا۔ میں آپ کو مختصر 5 منٹ کے اندر، کیمرے ہیں نا مسجد میں، کیمرے ہیں نہیں ہے؟ بعض مسجد میں کیمرے ہیں، کیمرے ہے نا۔ اچھا نہیں تم چھوڑو، ایئرپورٹ از انڈر سی سی، ہے نا، ایئرپورٹ انڈر سی سی، ریلوے اسٹیشن انڈر سی سی۔ اچھا بنگلور، ممبئی، حیدرآباد وغیرہ میں میٹرو میں آپ سفر کیجئے، بیٹھتے ہی آپ کو ایک اسلوب سننے میں، کرپیا کر کے، کیا بولتے ہیں ہندی میں، کرپیا کر کے ساودھان رہیے، آپ کیمرے کے نگاہ میں ہیں۔ سنا کبھی؟ ہاں کیا بولتے ہیں؟ کرپیا کر کے ساودھان رہیے، آپ کیمرے کے نگاہ میں ہیں۔ اچھا اتنی ساودھانی؟ ہاں برائے مہربانی آپ ساودھان رہیے، کیمرے کے نگاہ میں ہیں۔ ارے بابا یہ کیمرے ابھی 8-10 سال ہو گئے ہوں گے، 15 سال ہو گئے، اس سے پہلے کیمرے تھے؟ اس سے پہلے اس کا چلن تھا؟ نہیں تھا۔ سوچو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے جنم لینے کے بعد سے لے کر کے ماں کے گود سے قبر کے گود تک میرے اور آپ کی باڈی میں کیمرے لگائے ہیں۔ احساس ہے ہم کو اور آپ کو؟ فکر ہے ہم کو اور آپ کو؟ میری اور آپ کی باڈی میں کتنے کیمرے ہیں؟ ابھی 5 منٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا 14 کیمرے، کم سے کم 14 کیمرے، کیونکہ اس وقت آسان ہے سمجھنا، مکان میں، شاپنگ مال میں، ہر جگہ کیمرے کیمرے کیمرے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سوچ رہے ہو ہم نے دنیا میں تم کو یوں ہی پیدا کیا ہے؟
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا بے شک تم کو ہماری طرح لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ یوں ہی آئیں یوں ہی جائیں گے؟ من سے آئے ہیں من سے جائیں گے؟ نہیں بابا، نہ ہم اپنے من سے آئے ہیں، نہ من سے جی سکتے ہیں، نہ من سے جا سکتے ہیں۔ اچھا، قیامت والا دن، قرآن مجید پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن کے اندر، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، پس اس دن نہیں پوچھا جائے گا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، اس کے گناہوں کے بارے میں، مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کسی جن اور انس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پس اس دن کسی جن اور انس سے عبداللہ کیا کیے، عبد الرحمن کیا کیے، عمران کیا کیے، نہیں پوچھیں گے، نہیں پوچھیں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے کرتوت سے پہچانے جائیں گے۔ کیسے؟ قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر 3 یا 4 ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، بیکار چیزوں کے پیچھے پڑ کر اپنی انرجی کو، اپنی طاقت کو، اپنی توانائی کو، زندگی کے قیمتی لمحات کو برباد مت کرو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے کیوں؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ، بے شک کان، کتنے کان ہیں؟ کتنے بابا کان؟ 2۔ إِنَّ السَّمْعَ، بے شک کان 2، وَالْبَصَرَ، اور آنکھ کتنے ہیں؟ 2۔ اندھا بھی جیتا ہے، ایک آنکھ والا بھی جیتا ہے، بہرا بھی جیتا ہے نا؟ ہے نا؟ ہر کوئی جی رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ان السمع، بے شک کان، والبصر، اور آنکھ، والفؤاد، اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اے حضرت انسان قیامت کے دن تمہارے 60 سال 70 سال کی زندگی کا ڈاٹا دونوں کانوں سے لیں گے۔ تم نے کیا سنا؟ قرآن سنا، غیبتیں سنی، گانے سنے، اچھا سنا، برا سنا، میری اور آپ کی زندگی کا ڈاٹا دونوں کان بیان کریں گے۔ والبصر، آنکھ سے کیا دیکھا، ٹی وی کیا دیکھا، موبائل میں کیا دیکھا، www.com میں جا کر کیا دیکھے۔ آج ہے نا موبائل 5G کا دور ہے، اور 6G 7G کی ہماری اور آپ کی نسل چل رہی ہے، ایڈوانس ہے، 5G سے بھی آگے بڑھ گئی ہے یا نہیں ہے؟ پہلے کیا ہوتا تھا؟ ڈیئر ویئر آر یو، آئی ایم ویٹنگ فار یو، پہلے ہوتا تھا، سنتے تھے، ہم بھی سنے، اڑوس پڑوس میں بیٹھنے والا بولتا ڈیئر ویئر آر یو، آئی ایم ویٹنگ فار یو، ہے نا؟ اسمارٹ فون جب نہیں تھا، جب اسمارٹ فون آ گیا، اب یہ لوگ بھی اتنے شارپ ہو گئے، نوجوان پڑھتے، بازو والے کو بھی خبر نہ ہو کہ کیا میسج اس نے بھیجا ہے، کس کو بھیجا ہے کیا نہیں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ سوچئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان السمع، بے شک کان، 2 کان، والبصر، اور آنکھ، 2 آنکھ، والفؤاد، اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن انہی اعضائے جسمانی سے پوچھا جائے گا۔ 2 کان، 2 آنکھ، 1 دل، کتنے ہو گئے؟ 5۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا ڈاٹا تیار کر رہے ہیں، ان کا نیٹ ورک کبھی فیل نہیں ہوگا، چاہے ہوا میں اڑے، چاہے سمندر میں رہے، کہیں بھی رہے، ان کا نیٹ ورک فیل ہو سکتا ہے۔ زندگی کا نیٹ ورک فیل ہوگا تو فیل ہوگا، ورنہ یہ نیٹ ورک کبھی بھی فیل نہیں ہوگا۔ تو کتنے کیمرے ہو گئے؟ کتنے؟ 5۔ کبھی سنے تھے اس سے پہلے؟ 2 آنکھ، 2 کان، 1 دل، 5۔ قرآن مجید پارہ نمبر 23 سورہ یاسین آیت نمبر 65، آیت نمبر 65، آیت نمبر 65 سورہ یاسین پارہ نمبر 23،
الیوم آج کے دن مطلب قیامت والے دن. الیوم آج کے دن نختم علی افواہہم ہم تمہارے منہ کو سیلڈ کر دیں گے, تمہارے منہ کو لاک اپ کر دیں گے. سیلڈ زبان آج کل بہت بولتے ہیں نا, ارے چھوڑو جی یہ مولویوں کی باتیں سنیں تو ہم تھوڑی کر کھائیں گے, ارے مولویوں کی باتوں پر چلیں گے تو ہم تھوڑی جی پائیں گے, جو کرنا ہے جو بولنا ہے بول لیں گے. بولتے نہیں, کبھی نہیں سنا آپ نے, ہے نا؟ کیا بولیں گے بابا, اللہ نے پہلے کلیئر کر دیا. اگر تم ایسا سوچ کر آ رہے ہو مت سوچ کر آؤ. الیوم آج کے دن نختم علی افواہہم ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیتے, تمہاری زبان کو سیلڈ کرتے ہیں. کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. جن ہاتھوں سے تم نے ٹی وی کے ریموٹ چلائے, جن ہاتھوں سے تم موبائل یوز کیے, جن ہاتھوں سے تم نے کیش ڈرا کیا, جن ہاتھوں سے تم نے کار چلائی, بائک چلائی, جو بھی کام کیا ہاتھوں سے, جو بھی حلال حرام اچھا برا جو بھی کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں آج ہاتھوں سے؟ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کرے وہ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے, ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. ٹھیک ہے بابا, مڈگاؤں میں ہم کو جاننے والے تھے, پنجی میں ہم کو جاننے والے تھے, ہم ممبئی جا کے انجوائے کریں گے تو کون دیکھے گا, ہے نا؟ ہم بنگلور جا کے کریں گے کون دیکھے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ تمہارے پیر گواہی دیں گے. جن پیروں سے چل کر کے تم گھر سے باہر نکلے تھے, تمہارا مقصد کیا تھا, تمہارے پیر گواہی دیں گے. کتنے ہو گئے؟ 9. 2 کان, 2 آنکھ, 1 دل, 5, 2 ہاتھ اور 2 پیر. کتنے ہو گئے؟ 9. یہ گویا کیمرے ہیں, یہ زندگی کا ڈاٹا تیار کر رہے ہیں, اور ہم مدہوشی میں پڑے ہوئے, ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی میں آگے بتاؤں گا دلیل کے ساتھ. 9 ہو گئے. آج انسان زبان سے کبھی گالی بک رہا ہے, کبھی جھوٹ کر رہا ہے, کبھی وعدے خلافی کر رہا ہے. کیا کیا کر رہا ہے, کیا کیا کر رہا ہے زبانوں سے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید پارہ نمبر 26 سورہ قاف آیت نمبر بھی غالباً 18 ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. حضرت انسان جو بھی لفظ ادا کر رہا ہے, الا لدیہ رقیب عتید مگر ہمارا فرشتہ اس کے پاس بیٹھا ہوا, گھات میں بیٹھا ہوا ہے. جو بھی لفظ یلفظ کے معنی پھینکنا, جو بھی پھینک رہا. ہاں, حیدرآباد میں ایک سلیم پھیکو ہے, معلوم؟ ہاں, آپ دیکھو نیٹ پہ چیک کر کے سلیم پھیکو کیا کیا پھینک. جو بھی لفظ انسان ادا کر رہا ہے سوچنا چاہیے. ادھر اس کی زبان کھل گئی, ادھر فرشتہ اس کی باتوں کو نوٹ کر لے رہا ہے. نہیں معلوم صبح سے شام تک کتنی باتیں ہم کرتے ہیں, اچھا کر رہے ہیں, برا کر رہے ہیں. ہاں, نہیں معلوم. ابو ذر غفاری سے کہا نا, ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, لوگوں کی اکثریت اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. اللہ حصائد السنتہم, اپنی زبان کی کٹائی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے لوگوں کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ما یلفظ من قول, انسان جو بھی لفظ ادا کر رہا ہے, الا لدیہ رقیب عتید, ہمارا فرشتہ گھات میں بیٹھ کر اس کی باتوں کو نوٹ کر رہا ہے. کتنے ہو گئے؟ 10. ماشاءاللہ. کتنے ہو گئے؟ 10. قرآن مجید پارہ نمبر 30 کی 5ویں سورت سورہ انفطار, سورہ انفطار کے اندر اللہ نے کہا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. 2 بزرگ فرشتے ڈے اینڈ نائٹ گھر میں رہے, آفس میں رہے, مسجد میں رہے, بازار میں رہے, کالج میں رہے, فلائٹ موڈ میں رہے, جہاں بھی رہے,
جہاں بھی رہیں، فلائٹ موڈ میں کیوں نہ ہو، کالج میں کیوں نہ ہو، بزنس پارٹ میں کیوں نہ ہو، بازار میں کیوں نہ ہو، دوستوں کے جمع غفیر میں کیوں نہ ہو، جہاں کہیں بھی ہیں، کرامن کاتبین، دو بزرگ فرشتے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو، پل پل کی رپورٹ وہ تیار کر رہے ہیں. دو بزرگ فرشتے کتنے ہو گئے؟ دو بزرگ فرشتوں کو ملا کر 12 ہے نا. اچھا اب بابا زبان بھی نہیں چلاتے، ہاتھ بھی نہیں، گئے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بہت سارے کام اشارے میں بھی ہو جاتے ہیں، اشارے میں بھی ہو جاتے ہیں. کرتے ہیں نا انسان کی اچھائی اور برائی کو اشارے میں. ہے نا اشارے میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہارے آنکھوں کی خیانت، اشارے اور کنایے سے بھی اللہ واقف ہے. اشارے اور کنایے سے بھی اللہ واقف ہے. اللہ کو خبر ہے سامنے والے کے بارے میں تم کیا سوچ رہے ہو. وہ تخفی الصدور، سامنے اوپر سے محبت کا اظہار کر رہے ہو، تمہارے دل میں حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت کیا ہے اللہ کو معلوم ہے. یہ 14 کیمرے ہیں میرے اور آپ کی باڈی. ابھی اور بھی ہو سکتے ہیں، وقت نہیں ہے. چپ سے 7 منٹ میں ازائے ہیں. ہاں تو سوچو میرے بھائی، یہ 14 کیمرے میں نے بتا دیا. 2 کان، 2 آنکھ، 1 دل 5، 2 ہاتھ، 2 پیر 9، 1 زبان 10، کرامن کاتبین 12، اشارے کنائے 11، اور تخفی الصدور، سینوں میں محبت ہے، عداوت ہے، کیا ہے وہ تخفی سینوں میں جو چھپائیں اللہ کو معلوم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے، اتنے پیار سے، کبھی میرے اور آپ کے شیخ نے بھی نہیں بتایا ہوگا، میں نے بھی نہیں بتایا ہوگا، اور جو ہے نا میرے اور آپ کے باپ نے بھی نہیں بتایا ہوگا. اللہ کتنے پیار سے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، ما غرک بربک الکریم، بتا تو صحیح کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہے. یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکا. کیوں بابا تو نماز چھوڑ کے، شرک کر کے، جھوٹ بول کے، حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر کما کر کے، ہاں ایک دوسرے کے مال ہڑپ کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے کھلواڑ، کس کو دھوکا دے رہا ہے؟ سامنے والے پارٹی کو. کس کو دھوکا دے رہا ہے؟ اپنے رب کو دھوکا دے سکتے ہیں؟ دنیا والوں کو تو مس گائیڈ کر سکتے ہیں، دنیا والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، کہ رب کو بھی دھوکا دے پائیں گے؟ ہاں آج لوگ کیا بولتے ہیں، کیا چھوڑو مول صاحب ہماری قسمت اتنے، کیا چھوڑو مول صاحب ایسے حالات آ گئے، اللہ سے رحم کرنا، کہاں ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا. ایسے ناشکر الفاظ نہیں سنتے معاشرے میں. ہاں تو علامہ اقبال نے کتنا پیارا نقشہ کھینچا ہے. پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی. یعنی وہ اپنی اداؤں کے ذریعے، اپنے حرکات اور سکنات کے ذریعے کس کو دھوکا دے رہا ہے. پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ. ہے نا نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہے نا ناجائز خواہشات کے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی بھی نہیں سن رہا، رسول اللہ کی بھی نہیں سن رہا، علماء کی باتیں بھی نہیں سن رہا. کیا بولیں گے علماء؟ ہم اور آپ کیا بولیں گے؟ ابھی 1 گھنٹہ میں آپ کے سامنے رہا، کیا بولا ہوں؟ قرآن حدیث کی بات، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، اور کیا بولیں گے؟ بولیے. کسی کی بھی سننے کے تیار نہیں. اور کیا بولتے ہیں، کیا چھوڑو مول صاحب، اللہ سے رحم کر رہا، کہاں بیٹھا کہ اللہ کو نعوذ باللہ کہاں دیکھ رہا. کبھی کبھی کیا بولتے، کیا زمانہ آیا مول صاحب، ایسے زمانے میں نہیں جینا تھا. بولتے نہیں زمانے کو برا بلا. ہاں زمانے کو کوستے ہیں نا، اپنے عمل کو نہیں دیکھتے. پوچھئے شیخ صاحب سے، کتنی سخت وعید آئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث قدسی، یسبو ابن آدم، آدم کا بیٹا، یسبونی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. کون بول رہے ہیں؟ اللہ. یسبونی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے.
کیسا گالی دیتا ہے؟ وَهُوَ يَسُبُّ الدَّهْرَ، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. أَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں ہوں. أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن میرے اشارے پہ چلتے ہیں. اپنے عمل کو دوشی ٹھہرانے کے تیار نہیں، اپنے کردار کو، چال ڈھال کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو رب کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. زمانے کو کوس رہا ہے. کیا زمانہ آیا صاحب، کیسے حکمران آئے صاحب، کیا لوگ آئے صاحب، کیسے یہ ہو رہا صاحب. رات دن زمانے کو کوس رہا ہے. زمانے کو برا بھلا کہنا، زمانے کو کوسنا، زمانے پہ الزام دھرنا، اللہ کی ذات کو گالی دینا ہے. اللہ اکبر. آج در پردہ آج ہمارے مسلم معاشرہ ایسا ہو گیا. اللہ تعالیٰ توفیق دے بابا. سوچو سوچو، ورنہ قرآن تو کتنے پیارے انداز سے من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی اچھے کام کرتا ہے مرد ہو یا عورت، فلنحینہ حیاتا طیبا، ہم اچھی زندگی دیں گے. رب مجھے اور آپ کو جینے کا حق دینا چاہے. کائنات کی کون سی طاقت ہے جی میرے اور آپ کی زندگی کے حق کو چھین سکے؟ کوئی طاقت ہے؟ رب مجھے اور آپ کو امن اور شانتی دینا چاہے. کائنات کی کون سی طاقت ہے جی میری اور آپ کی امن اور شانتی کو بھنگ کرے؟ کون سی طاقت ہے؟ ہمیں سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے آپ میں اصلاح کرنے کے تیار نہیں ہے، ہمارے اپنے بچوں کے اندر سدھار لانے کے تیار نہیں ہے. اور یاد رکھو، یہ قانون فطرت ہے، یہ قانون ربانی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اپنے چال ڈھال کو نہیں بدلیں گے، اپنے کردار کو نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ بھی ہم کو نہیں بدلیں گے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا ہے نا. اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جی جو لوگ اللہ کو بھول گئے. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے جس زندگی میں بندگی کا عنصر نہ ہو؟ زندگی بے بندگی، شرمندگی نہیں، ہاں شرمندگی ہو سکتا ہے آپ کے. ورنہ آج مسلمان کیسے ہیں؟ ظہر اثر بسر گیا، ظہر اثر بسر گیا، میں نے بھول گیا. ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا کچھ پتہ نہیں، عشاء میں تو نشے میں تھا اور فجر کو اٹھا نہیں. کبھی ہماری شان تھی. ہرقل کے دربار میں فوجی ترجمان کہتا ہے ہم ان مسلمانوں سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم رہبان باللیل وہ فرسان بالنہار، یہ رات کے عابد اور زاہد ہے، یہ رات بھر اپنے رب کو منواتے ہیں اور دن میں گھوڑ سواری کرتے ہیں، یہ شاہ سواری کرتے ہیں. ان کے مقابلے کی سکت ہم میں نہیں ہے. کبھی ہماری یہ شناخت تھی. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں. تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشہ ہمارا. اب کیا حال ہو گیا ہے؟ دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں. کیا حضرت؟ اب کیا حالت ہو گئے؟ دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، بیاٹ ہلال کا ہے قومی نشہ ہمارا. اتنا جنون ہمارے نوجوانوں کو چڑھ گیا، اترتے بھی استغفار کم کریں گے، اللہ کا ذکر کم کریں گے. ارے 2020 کا چیمپئن کون ہے اس کو پہلے دیکھیں گے. رات میں سونے پر اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، پارہ نمبر 29 سورہ ملک نہیں پڑھیں گے، ذکر و اذکار نہیں کریں گے، اور موبائل بھی دیکھتے دیکھتے 1:30 بجے 2 بجے اور T20 کے پتہ نہیں وہ لوگ کھیل رہے اور یہاں ہم لوگ ناچ رہے بندروں کی طرح. برا مت مانو، آ جائے گا نہیں ہمارے معاشرے کا. ہاں کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں رہا بابا. دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشہ ہمارا. میرے محترم، آخرت کی فکر تو حضرات صحابہ کو تھی. صحابہ کو تھی. کیا فکر تھی؟ ایک آیت کے سامنے حضرت ابو بکر، حضرت جو ہے نا ابو طلحہ انصاری، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما آیت نازل ہو گئی. حضرت ابو طلحہ کہنے کہ اللہ کے رسول، نیکی کا ذکر آیا ہے، مجھے نیکی سے مطلب ہے، میں بے روحا کا باغ قربان کروں. آخرت کی فکر اتنی تھی. حضرت حنظلہ بن عامر جن کو غسیل الملائکہ کہا گیا ہے،
شادی کی پہلی رات ہے، سہاگ رات ہے، بیوی سے ہم آغوش ہے، اللہ کے نبی کا منادی اعلان کر رہا ہے الرحیل الرحیل، اسی حالت میں نکل پڑے۔ غسل تک کرنا گوارا نہیں کرا کہ آدھا گھنٹہ میں یہاں لگ جاؤں، اسلام کا قافلہ نکل جائے۔ آخرت کی فکر تو صہیب رومی کے اندر تھی، جنہوں نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ بڑے تاجر تھے، مالدار تھے، دھن دولت والے تھے۔ اس وقت کے مکہ مکرمہ کے چیمبر آف کامرس والوں نے کیا کہا تھا کہ صہیب ہم نے سنا ہے تم مکہ جانے کا مدینہ جانے کا ارادہ کر رہے ہو۔ کہا ہاں بالکل صحیح سنا ہے، بالکل میں جا رہا ہوں۔ کہا جا رہے ہو؟ تم تو اٹلی سے آئے تھے، روم سے آئے تھے، یہاں بیٹھ کر تم نے سمپتی بنائی ہے، اگر محمد اتنا عزیز ہے تو یہ ساری دولت چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ صہیب رومی نے کہا ظالمو، جو لینا ہو لے لو، مجھ کو میرے محمد سے ملنے کا راستہ ہموار کر دو۔ آج صہیب رومی نہیں رہے، لیکن قرآن مجید پارہ نمبر 2 رکو نمبر 9 کے اندر یہ آیت موجود ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور آج ہمارا حال یہ دین بیچ رہے ہیں، ہے نا؟ صحابہ کے یہ جذبہ ایمانی، ان کے اندر وہ ابو بکر جن کا ذکر، نیکیوں کا ذکر قرآن میں ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ کچھ لوگ ایسے پاکی کو پسند کرتے ہیں، اللہ بھی ان کو پسند۔ آیت نازل ہو گئی، اللہ کے نبی نے کہا وہ آل ابو بکر کون سی نیکی کر رہے ہو جی؟ تمہاری نیکی کا ذکر قرآن میں ہے۔ جس ابو بکر کا ذکر قرآن میں ہے، جس ابو بکر کا ذکر احادیث کے پنوں میں ہے، وہ ابو بکر کیا کہتے تھے؟ کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا، لیس لی خیر العمل، میرے پاس کوئی قابل ذکر عمل نہیں ہے۔ کیا کہا تھا؟ خیر الزاد طاعتی قلیل، ہے نا؟ سفر لمبا ہے لیکن توشہ مختصر ہے۔ ابو بکر روتے تھے۔ حضرت عثمان جن کو اللہ کے نبی نے کہا قف یا عثمان، قف یا عثمان، قف یا عثمان، جیسے اسرا کے موقع پر اللہ کے نبی نے کہا عثمان رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، ما ضر بعد اليوم، اگر آج کے بعد سے کوئی نیکی نہیں بھی کرو گے عثمان، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اتنی عظیم خوشخبری کے باوجود حضرت عثمان کے آنکھ سے آنسو روا دوا ہو گئے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے بابا؟ سوچو، یہ فکر آخرت کا ٹاپک بہت لمبا ہے، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر کبھی موقع ملا تو ضرور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کو اور یہاں کی کمیٹی والوں کو اور آپ سب احباب کو اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبہ صدق کو اللہ تعالیٰ میزان حسنات میں اضافے کا ذریعہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے جو بھی نیک ارادے اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے پورا فرمائے۔ رزق کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکت، عافیت، امن اور سکون کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہاسپٹل کی زندگی سے بچائے، ہاسپٹل کے اخراجات سے بچائے، ناگہانی آفات سے بچائے، اچانک آنے والے حادثات سے بچائے۔ ہمارے بھائی علقمہ، ان کے والد، ان کی والدہ اور ایک بھائی بھی بیمار ہے، اللہ ان تینوں کو شفا کل عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ جو بھی جہاں بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفا دے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی جائز خواہشات رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی جائز مرادوں کو اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے پورا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری راہ میں جو کچھ رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ اپنی فضل اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی اہل ایمان مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اللہ ان کی حالتوں پہ رحم فرمائے۔ فلسطین اور سوڈان سمیت جہاں بھی اہل ایمان مظلوم ہیں، خود ہمارے ملک کے اندر مختلف ریاستوں کے اندر ظلم و زیادتی، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مسلمان بنائے۔ اصل میں افسوس یہی ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان ہے، شرک میں مبتلا ہے، بدعت و خرافات۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، آپ سے بھی یہی درخواست ہے، اللہ مسلمان کو مسلمان بنائے، یعنی توحید والا بنائے، شرک سے بچائے، سنت صحیحہ والا بنائے، بدعت اور خرافات سے بچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا۔ ہماری قوم کے بچے نیٹ کے لیے بڑی کوششیں کی 1 سال سے، لیکن بیچارے محروم رہے۔ اب پھر اسی ماہ کی 21 تاریخ کو ان کا بچوں کا امتحان ہے۔ بہت سارے بچے
ہیں اللہ تعالی ہمارے قوم کے بچوں کے مستقبل کو روشن فرمائے، کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دارالہدیٰ جو ماشاءاللہ اس علاقے کے اندر ایک مشعل راہ ہے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، اس مسجد کے لیے مزید مصلی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ پورے اس علاقے کو توحید کا گہوارہ اللہ تعالیٰ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے۔ جو لوگ شادیوں کے خواہش ہے اللہ نیک صالح جوڑے اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے، ہمارے گھروں میں جو نوجوان بہنیں بیٹھے اللہ ان کے لیے نیک صالح جوڑے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، دلوں میں محبت صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔